بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے اچھے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں جن کی کہانی سن کر بے اختیار رونا آتا ہے۔ یہ فیملی ہے جی کراچی کی، یہ دو بہنیں ہیں، بیچاری دونوں یعنی کچھ عذر کا شکار ہیں۔ ان کے والد بھی 14 سال سے فالج کے مریض ہیں اور وہ صاحب فراش ہیں، اور ان کی ماں بیچاری کچھ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ تو یہ دو بہنیں، ایک تو بالکل ہی معذور ہے پولیو کی وجہ سے، اور یعنی بیٹھ کے چلتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ یعنی اس میں چال میں تھوڑا فرق ہے، یعنی بالکل صحیح چال نہیں ہے اس کی۔ تو ان دونوں بہنوں کے لیے ہمیں رشتے چاہیے، اور وہ دونوں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ پہلے اس کی شادی کراؤ، وہ کہہ رہی نہیں پہلے ان کی شادی کراؤ۔ دونوں کو ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ایثار کا جذبہ تھا ماشاءاللہ۔ تو ان کے گھر کے حالات سن کر بے اختیار رونا آیا۔ باپ نے ایئرپورٹ پہ مزدوری کرتے ہوئے گھر تو جیسے کیسے بنا لیا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کو بیچارے کو فالج کا اٹیک ہوا، تو وہ 14 سال سے وہ صاحب فراش ہے۔ تو ان میں سے ایک بہن کی عمر ہے 25 سال، جس کے چال میں کچھ فرق ہے، اور ماشاءاللہ دینی مزاج کے حامل ہیں، خوبصورت ہیں، اور رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، اور اصل میں ان کا تعلق مانسہرہ ایبٹ آباد سے ہے، لیکن ان کے والد بلکہ ان کے دادا جو ہے نا، انہوں نے ہجرت کی تھی اس طرف کراچی کی طرف، تو اب یہ کراچی میں ہی رہتے ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی گھر ہے، اور مادری زبان ہند کو ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، مسلک ان کا اچھا اہل سنت ہیں، اور پردہ بھی کرتی ہیں۔ پردہ کیا، گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی بیچاری، اور پردہ ہی کرتی ہیں وہ، اور دینی تعلیم قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، دنیاوی تعلیم بھی، دونوں انڈر میٹرک ہیں، لیکن ان کی یعنی موبائل وغیرہ کے ذریعے ان کی اچھی تعلیم بن چکی ہے، اور دونوں ماشاءاللہ دینی معلومات کافی رکھتی ہیں۔ ان کو جب میں نے ترغیب دیتے ہوئے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سنائے، ان کو حوصلہ افزائی اور ان کی تسلی کے لیے کچھ باتیں کی، تو وہ جو بھی میں واقعہ سناتا ماشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کے وہ سناتی تھیں، جس سے بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ یعنی دینی جذبات کی حامل ہیں یہ بچیاں۔ ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، شادی شدہ بھی چل سکتا ہے، غیر شادی شدہ بھی، اور عمر اس کی تھوڑی زیادہ بھی ہو تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ ان کے عذر کی وجہ سے انہیں کوئی ملامت نہ کریں، اور ان کے عذر کی وجہ سے ان کو کوئی طعنہ نہ دیں، اور ان کی اگر یعنی ان کی بار بار یہ تھی کہ اگر زیادہ بڑی فیملی نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ ان سے باتوں میں نے پوچھا آپ شادی وغیرہ میں فنکشن میں کہیں بے پردگی، کہتے ہیں شادی وغیرہ میں ہم کہیں جاتی ہی نہیں، کیونکہ کہیں بھی جائیں تو لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور عجیب یعنی ان کے معذوری کی وجہ سے ان پہ ہنستے ہیں یا ایسی کوئی بات کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بیچاری گھر میں رہتی ہیں۔ لیکن دیکھیں یعنی وہ جو تھی جو بالکل معذور ہے، اس کے تو یہ الفاظ تھے، میں نے کیا کرنی ہے شادی کر کے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ زمانے کی باتیں سننے کی ہمت نہیں۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ یعنی اتنے لوگ یعنی بھائی اللہ پاک نے اس کو معذور بنایا ہے، تو اس میں اس پر جو بے وقوف اعتراض کرتا ہے کسی معذور پر، کسی کے رنگ پر، کسی کی اس طرح جسمانی کمی پر، اس کے عذر پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، گویا کہ وہ اس پر نہیں اعتراض کر رہا، وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا کیوں بنایا۔ اور جو اعتراض کرنے والا ہے وہ اس کو اپنے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو یہ دونوں ٹانگیں اللہ پاک ابھی آج ہی کسی اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہو کر تجھے اللہ معذور کر دے، تو کیسے کسی اور پر تو ہنس سکتا ہے، کسی اور پر تو ایسی باتیں کر سکتے، اس کا دل توڑ سکتا ہے۔ کسی کا دل توڑنا کتنی بری بات ہے۔ تو اللہ پاک ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان بہنوں کو بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے، جو ان کے لیے
یعنی ان کو زندگی بھر کبھی کوئی دکھ نہ دے، اور اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک اس کو پتہ نہیں دنیا آخرت میں کتنی خیریں اور خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور کتنی خیریں اور برکتوں سے ان کا گھر بھر دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں، یہ دونوں اگرچہ معذور بہنیں ہیں، جس گھر میں جائیں گی اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ پتہ نہیں ان کی برکت سے اللہ پاک ان کے رزق میں، اور اللہ پاک ہر پتہ نہیں کتنی قسم کے اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائیں، اور ان بظاہر معذور بچی ہیں، لیکن ان سے اللہ پاک قیامت تک کی کیسی نیک نسلیں وجود میں آئیں گی جو ان کے لیے اور عظیم الشان صدقہ جاریہ بنیں گی۔ ان سے ہم نے کیا ہدیہ لینا؟ فیس پوچھ رہی تھی میرے، آپ سے کیا ہدیہ لے سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے ہدیہ لینے کی بجائے ان کو دینے کو جی چاہتا ہے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا ہمارے ادارے کی طرف سے ان کو انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو اللہ پاک کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیں گے اللہ پاک انشاءاللہ۔ اور ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ان بہنوں کا مستقبل روشن فرمائے، اور اس جیسے اور کوئی معذور ہیں، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے معذور ہیں، وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں، اور اللہ پاک ان معذوروں کو بھی اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائیں، خیریں عطا فرمائیں، برکتیں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔